علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ فیصل آباد کے تھانوں میں بوگس مقدمات کے اندراج کا سنگین انکشاف سامنے آیا ہے، جہاں سرکاری استغاثوں کی ریڈی میڈ کہانیاں استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ تھانوں میں سرکاری استغاثوں کی تیار شدہ اور پرنٹ شدہ کہانیاں دستیاب ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز سید بلال ہاشمی سے۔ جی بلال ہاشمی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے مختلف تھانوں میں شہریوں پر بوگس مقدمات درج کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ فیصل آباد کے تمام تھانوں میں ریڈی میڈ استغاثوں کی پرنٹڈ فارم تیار کر کے پہلے سے رکھی گئی ہیں، جن کے اندر صرف شہریوں کو پکڑ کر ان کے نام، بلدیت جیسے ضروری خانے جو ہیں وہ خالی چھوڑے گئے ہیں، وہاں پر ان کے نام وغیرہ کا اندراج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی بھی شہری پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ NTN نیوز کو جو استغاثے موصول ہوئے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منشیات فروشی کے، قمار بازی کے، تیز رفتاری کے، پتنگ بازی کے مقدمات جو پولیس کی مدیت میں درج کیے جاتے ہیں، ان کے سرکاری استغاثے جو ہیں وہ پہلے سے ہی تیار شدہ ہیں، صرف شہریوں کے نام اس میں درج کیے گئے ہیں۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو شراب نوشی کے مقدمات ہیں، 3/4 کے جو مقدمات ہیں، اس کے استغاثے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے سے تمام وقوع بوگس بنا کر اس میں لکھا گیا ہے کس ہاتھ میں شہری کے کس ہاتھ میں کین موجود تھا اور کس رنگ کا کین تھا، وہ بھی پہلے سے درج شدہ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس شہریوں کو پکڑ کر بوگس مقدمات جو پہلے سے تیار شدہ مضمون ہے وہ ان پر تھوپ دیتی ہے اور ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس انکشاف کے بعد فیصل آباد کی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ RPO فیصل آباد اور IG پنجاب جو ہے اس معاملے کا نوٹس لیں۔ بہت شکریہ بلال ہاشمی، آگاہ کر رہے ہیں۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 71 کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں کم سن بچوں سے مزدوری کروائے جانے کا انکشاف۔ بچوں کی اینٹیں اٹھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تفصیلات حاصل کریں گے سجاد وٹو کی اس رپورٹ میں۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 71 کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں کم سن بچوں سے مزدوری کروائے جانے کا انکشاف۔ بچوں کی اینٹیں اٹھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کم سن بچے سخت سردی کے دوران اسکول کے باہر سے اینٹیں اٹھا کر عمارت کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ شہریوں نے اس عمل کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسکول انتظامیہ اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تعلیم کے اداروں میں بچوں سے مزدوری کروانا شرمناک عمل ہے اور متعلقہ کام کو فوری نوٹس لے کر ایسے ناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد بٹو، NTN نیوز، ہارون آباد۔ شورکوٹ میں گورنمنٹ انگلش بوائز ہائی اسکول میں سولر سسٹم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرنسپل اکرام الحق، پروفیسر چودھری سلیم اختر، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر میاں غضنفر عباس کاٹھیا نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں منظور الحسن سیال اپنی اس رپورٹ میں۔ شورکوٹ گورنمنٹ انگلش بوائز ہائی اسکول شورکوٹ میں سولر سسٹم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرنسپل اکرام الحق، پروفیسر ریٹائرڈ چودھری سلیم اختر، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر میاں غضنفر عباس کاٹھیا، EST ٹیچر ضیاء الحق، محمد شفیق، پروفیسر ریٹائرڈ اقبال انصاری نے شرکت کی۔ اس حوالے سے پرنسپل اکرام الحق کا کہنا تھا کہ علی عمران اسکول کے ایک فیز کی بجلی کو سولر سسٹم پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے مل جل کر اس کے پیسے اکٹھے کر کے تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ سسٹم لگوایا ہے۔ اس سے اسکول کی بجلی کے بل میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شورکوٹ۔ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق DPO اور DC چنیوٹ کی جانب سے ٹریفک قوانین پر آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے کیسر وینس سے۔ بالکل، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے DPO چنیوٹ کی جانب سے کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جبکہ شہریوں کے اندر آگاہی پیدا کی گئی اور ہیلمٹ بھی تقسیم کی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے DPO چنیوٹ نوید عاطف صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا سر، آگاہی ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا اور شہریوں کے اندر ہیلمٹ تقسیم کیے گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنے سوال میں ہی سارا وہ بتا دیا، جو ہمارا مقصد ہے وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آگاہی ہمارے بہنوں بھائیوں میں اور جو فیملیز ہیں، ہیلمٹ کی افادیت کے بارے میں آگاہی ہو، ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی ہو، پھر کمیونٹی کی سپورٹ سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ سے یہ چھوٹا سا ایونٹ جس میں آپ لوگوں کی مکمل سپورٹ میڈیا کی ہمارے ساتھ ہے، خوشی کا موقع ہے جی۔ لوگ آ رہے ہیں، بچیاں بھی آئی ہیں، بچے بھی آئی ہیں، بچیوں کو ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے تقسیم کیا ہیلمٹ۔ اچھا یہ بتائیے گا، کم عمر بچے جو ڈرائیو کرتے ہیں ان حوالے کے لیے جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی آپ کا جواب آپ کے سوال میں پوشیدہ ہے جی، بڑا کلیئر کہ جی کم عمر آر ناٹ الاؤڈ، ان کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں کم عمر جو بچے ہیں ان کے اوپر ہماری ٹریفک جو ہے وہ ان کو وارننگ بھی ایشو کر رہی ہے
اور اگر کوئی سنگین نوعیت کا جرم ہے تو اس میں چلاننگ ہو رہی ہے. دے بالکل ناٹ الاؤڈ. ہمارے خدمت مرکز موجود ہیں, ٹریفک کے آفیسز موجود ہیں, 24 گھنٹے کی بنیاد پہ لائسنسز ایشو ہو رہے ہیں, لرنر ایشو ہو رہے ہیں. ہماری درخواست کمیونٹی سے, اسپیشلی بچوں کے والدین سے یہ کہ اس میں زندگیاں انوالو ہیں, ان کے بچوں کے بھی اور دوسروں کے بچوں کے بھی, تو اس میں لائسنسنگ کی طرف آئیں بجائے کہ غیر قانونی کام کرنے. جی بالکل, ڈی پی او چنوٹ صاحب کا کہنا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لائسنس اور جو ہے تمام تر جو ہیلمٹ کا استعمال لازمی کرے تاکہ زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے. جی ہارون آباد میں تھانہ صدر کے علاقے میں جنگلی لنگور کو پکڑنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. جنگلی لنگور کو نہ صرف غیر قانونی طور پر پکڑا گیا بلکہ اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تفصیلات سجاد وٹو کی اس رپورٹ میں. ہارون آباد تھانہ صدر کے علاقے میں جنگلی لنگور کو پکڑنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. جنگلی لنگور کو نہ صرف غیر قانونی طور پر پکڑا گیا ہے بلکہ اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. سینئر وائلڈ لائف رینجر سما فاطمہ کی مدعیت میں درج FIR کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں چند افراد ایک بے زبان لنگور پر ظلم کر رہے ہیں. جنگلی حیات کے تحفظ کے قوانین کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے لنگور کو غیر قانونی طریقے سے پکڑا گیا ہے اور تشدد کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے. سینئر وائلڈ لائف رینجر کا کہنا ہے کہ جانور پر تشدد نہ صرف جنگلی حیات کے تحفظ کے قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی ہمدردی کے اصولوں کے بھی منافی ہے. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اور جلد گرفتاریاں متوقع ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد وٹو, NTN نیوز, ہارون آباد. شورکوٹ میں انٹر تحصیل گرلز اسکول اور کالج اسپورٹس چیمپئن شپ 2025 کے فائنل میچز کا انعقاد کیا گیا. DSO محمد عمران گوشی اور تحصیل اسپورٹس آفیسر ساجدہ بھی موجود تھیں. رپورٹ کر رہے ہیں منظور الحسن سیال. شورکوٹ انٹر تحصیل گرلز اسکول و کالج سپورٹس چیمپئن شپ 2025 کے فائنل میچز کا انعقاد کیا گیا جس میں DSO محمد عمران گوشی, تحصیل سپورٹس آفیسر ساجدہ پروین, پرنسپل VTA خادم حسین, پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول اکرام الحق کے علاوہ اساتذہ و طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. آج ہونے والے میچز میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین اور چناب کالج کی طالبات نے حصہ لیا. میچز 13 دسمبر سے 17 دسمبر تک جاری رہے. اس حوالے سے DSO عمران گوشی کا کہنا تھا کہ بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, رسا کشی اور دیگر گیمز کھیلی گئیں. آج فائنل میچز ہیں. اس طرح کے مزید ایونٹ بھی کروائے جائیں گے تاکہ طلبہ و طالبات صلاحیتوں کو سامنے لایا جا سکے. تحصیل سپورٹ ڈپارٹمنٹ شورکوٹ کے زیر انتظام بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس اور ٹگ آف وار کے گرلز مقابلہ جات جس میں تحصیل بھر سے مختلف اسکولوں اور کالجوں نے حصہ لیا, جن میں پرائیویٹ کالجز بھی شامل تھے اور سرکاری سطح پہ بھی اسکول اور کالجز نے حصہ لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بچوں کو گراؤنڈز میں لانے کا اور ان میں کمپٹیشن کا ماحول برقرار رکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ انشاءاللہ شورکوٹ میں آنے والے وقت میں ایک بڑا ٹورنامنٹ کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کے میچز طلبہ و طالبات کے لیے بہت ضروری ہیں. اس طرح کے ایونٹ کرواتے رہنا چاہیے تاکہ صلاحیتوں کو مضبوط رکھا جا سکے. ایونٹ کے اختتام پر سپورٹس انتظامیہ اور میچز جیتنے والے کھلاڑی میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال, NTN نیوز, شورکوٹ. بورے والا میں منشیات فروشوں اور CCD اہلکاروں کے درمیان مبینہ مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں ایک منشیات فروش موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ CCD اہلکار بھی زخمی ہو گیا. ہلاک ہونے والے منشیات فروش کی نعش اور زخمی اہلکار کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا منتقل کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شہباز قریشی سے. جی شہباز, آگاہ کیجیے گا. بورے والا تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود گلہ گودام کے قریب CCD اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ میں فائرنگ کے تبادلہ میں ایک منشیات فروش موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور اس کے 2 ساتھی فرار ہو گئے جبکہ ملزمان کی فائرنگ سے CCD اہلکار بھی زخمی ہو گیا. ہلاک ہونے والے منشیات فروش کی شناخت محمد یامین سکنہ محمد نگر کے نام سے ہوئی جو عرصہ دراز سے منشیات فروشی کے گھنونے کاروبار میں ملوث تھا. ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق منشیات فروش کی نعش اور زخمی کانسٹیبل CCD محمود اختر کو ہسپتال منتقل کیا جہاں ایمرجنسی وارڈ میں ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمی کانسٹیبل کو جنرل وارڈ منتقل کر دیا گیا. CCD کا دعویٰ ہے کہ منشیات فروش اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. CCD کی جانب سے فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے.
ضلع لاڑکانہ کے تحصیل رتوڈیرو کے شہر نوڈیرو میں واقع شاہ نواز بھٹو ریلوے اسٹیشن بنیادی سہولیات سے محروم۔ پینے کا صاف پانی، واش روم، ویٹنگ ایریا اور کینٹین سمیت دیگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں سے آنے جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رتوڈیرو سے اپنے نمائندے خان محمد سے۔ جی خان محمد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ضلع لاڑکانہ کے تحصیل رتوڈیرو کے شہر نودیرو میں۔ یہاں پہ شاہ نواز بھٹو نام سے ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اسی حوالے سے یہاں پہ آنے جانے والے جو مسافر ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ واش رومز کی سہولت نہیں ہے، بیٹھنے کی ویٹنگ ایریا کی سہولت نہیں ہے، اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی بالکل بھی سہولت موجود نہیں ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہاں پہ مسافر ٹرین صرف ایک ہی ہے، اور ہم ریلوے حکام سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ نودیرو شاہ نواز بھٹو ریلوے اسٹیشن پہ زیادہ ٹرینس مہیا کی جائیں تاکہ ہمیں سفر کرنے میں آسانی ہو۔ اور موسم گرما کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو پیسنجرز ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ٹھنڈے پانی کی سہولیات بھی موجود نہیں ہے۔ اگر سرد موسم کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پہ ایسی کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے جس سے ہمیں ٹھنڈ سے یا سردی لگنے سے بچایا جا سکے۔ اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر سفر یہاں پہ رات کا ہو تو جو لائٹنگ سسٹم ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور یہاں کے جو سیکیورٹی انتظام ہے وہ بالکل بھی ناگوار ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ نودیرو ریلوے اسٹیشن جو شاہ نواز بھٹو ریلوے اسٹیشن ہے نودیرو سٹی میں، اس کی جو بنیادی اہم ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ جو پیسنجرز ہیں ان کو اس مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خبر شامل کریں گے رجحان سے، جہاں کچا کرمنلز کے خلاف سندھ اور پنجاب پولیس کا پکا مشترکہ پولیس آپریشن جاری ہے۔ پولیس آپریشن میں ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈاکوں کے ٹھکانوں پر پولیس کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سید تیمور کاظمی سے جو اس وقت رجحان کچا میں اگلے مورچے پر موجود ہیں۔ جی تیمور، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سندھ اور پنجاب پولیس کا رجحان کے کچا میں کچا کرمنل کے خلاف پکا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن میں ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 سے زائد ڈاکو جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور 1-2 کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پولیس آپریشن تاحال جاری ہے، مزید تازہ دم دستے بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پہ افسران جو ہے فرنٹ پر آ کر ڈی پی او راجن پور سمیت ڈی ایس پی رجحان اور سندھ پولیس کی جانب سے افسران جو ہے وہ فرنٹ پر آ کر اگلے مورچوں کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے مزید تعداد دستے بھی پہنچ رہے ہیں۔ جی خانیوال میں انجمن تاجران لکڑ منڈی کا الیکشن تمام تاجران کے اتفاق رائے سے بلا مقابلہ مکمل ہو گیا۔ ارشاد گادھی کو بلا مقابلہ صدر لکڑ منڈی خانیوال منتخب کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں خانیوال، جہاں ہمارے نمائندے ملک اللہ یار موجود ہیں۔ جی اللہ یار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، خانیوال میں لکڑ منڈی کے جو انتخابات تھے بلا مقابلہ ارشاد گادھی صاحب کو جو ہے لکڑ منڈی کے تمام تاجران کی جانب سے جو ہے صدر منتخب کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر لکڑ منڈی کے نو منتخب صدر ارشاد گادھی صاحب موجود ہیں۔ جی بتائیے گا سر، آپ صدر منتخب ہوئے، صدر منتخب ہونے کے بعد تاجران کے حوالے سے کیا میسیج ہے، ان کے کیا کیا اقدامات کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تقریباً 25 سال سے میں لکڑ منڈی کا صدر منتخب ہوتا آ رہا ہوں۔ اس بار بھی بغیر مقابلے انشاءاللہ تعالی صدر منتخب ہوا ہوں، اور میں ٹریڈ چیمبر کا ڈپٹی سیکرٹری اور انجمن تاجران ضلع خانیوال کا نائب صدر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو تاجروں کے مسائل ہوتے ہیں ہم اس پر بڑی توجہ کے ساتھ اور اپنا ٹائم نکال کر تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جس وجہ سے تاجروں نے مجھے منتخب کیا۔ ہاں جی بالکل، آپ نے یہاں پر ارشاد گادھی صاحب کی بات ان کا یہی کہنا کہ پچھلے 25 سال سے ہم لکڑ منڈی خانیوال کے جو ہے بلا مقابلہ جو ہے صدر منتخب ہو رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی جو ہے وہ تاجران کے ساتھ کھڑے اور ان کے جو دکھ سکھ میں جو ہے ان کے برابر کے شریک ہونے، انشاءاللہ جو بھی معاملات ہو کے تاجران کے جو ہے بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ جی خبر دیں گے خانپور سے، جہاں عوامی شکایات پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، ناقص اور جعلی کیچپ فروخت کرنے والے سپلائر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس نے اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر سارا ظفر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک وسیم کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی رحیمر خان نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کی سربراہی میں خانپور کے علاقے گری آباد میں واقع
केचप सप्लायर के घर पर कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान बड़ी मकदार में जैली केचप तैयार और फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ, जहां से 7,500 जैली केचप शाशे बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही तलब कर दिया गया। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्जिमान बरामद होने वाले मुख्तलिफ ब्रांड के केचप से मुतालिक कोई रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। तर्जमान फूड के मुताबिक मुल्जिम इससे कबल भी नॉन ट्रेसेबल केचप फरोख्त करने पर जुर्माना अदा कर चुके हैं, तहम जुर्माना अदा करने के बावजूद गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की इस कामयाब कार्रवाई के बाद पुलिस ने असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर सारा जफर की मदद में मुल्जिमान ज़ुबैर सत्तार, हुसैन अहमद और हसन महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, खानपुर। टोबा टेक सिंह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी मौसमी अमराज आम हो गए हैं। अस्पतालों में हर उम्र के मरीजों की आमद जारी है, जबकि अद्वियात की कमी शहरियों को परेशान कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद सिद्धू। टोबा टेक सिंह के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया है। रोजाना सैकड़ों अफराद बुखार, गले की खराश, नज़ला और खांसी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुश्क सर्दी में वायरल इन्फेक्शन बहुत आम होते हैं। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात की जरूरत है। गर्म कपड़े पहने, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। दूसरी जानब शहरी कहते हैं मौसम के बदलते ही नज़ला, जुकाम, बुखार ज्यादा हो रहा है, जबकि अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही। फैमिली को लेकर अस्पताल आया था तो ना तो प्रॉपर डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं और ना ही मेडिसिन मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियां हैं, नज़ला ज़ुकाम है, सर्दियों के साथ काफ़ी बीमारियां फैलती हैं और अस्पताल में उनके रेलेवेंट जो है मेडिसिन नहीं मिल रही। और हॉस्पिटल इंतज़ामिया को चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को और अपनी मैनेजमेंट को बेहतरीन कर सकें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ फौरी नोटिस लें और अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि गरीब और मतवसत तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक सिंह।